تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ہم نے آدم کو، حوا کو اور شیطان کو کہا کہ اب تمہارا یہاں پر کوئی گزر نہیں، تم سارے کے سارے اب زمین پر اتر جاؤ، اور زمین پر تم کو ایک وقت مقرر تک رکنا ہے، اس کے بعد پھر ہم تمہیں اپنی طرف بلائیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی اس کو اللہ نے کہیں قرآن میں آدم کا گناہ نہیں کہا۔ یہاں ایک کانسیپٹ ہے جو عیسائیوں میں پایا جاتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں اوریجنل سن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آدم سے ایک خطا ہوئی، ایک سن ہوا، ایک گناہ ہوا جو پہلا گناہ تھا انسانیت کا، اس لیے وہ اس کو اوریجنل سن کہتے ہیں، یعنی سن کا اوریجن آدم پر ہوا۔ اسی لیے ان کے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ اس سن کو مٹانے کے لیے جو آدم سے ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس لیے وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آئے ایک سیویئر کے طور پر، جن کا کام تھا کہ وہ جو اوریجنل سن آدم سے عیسیٰ تک ہوا اس کو مٹایا جائے اور اثر نو انسانی کو دوبارہ کھڑا کیا جائے تاکہ ان پر سے اس سن کا داغ مٹ جائے۔ اسی لیے اس سن کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی۔ یہ ان کا کانسیپٹ ہے، ہمارا نہیں ہے، میں یہ بار بار واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور قرآن میں اس بات کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے یہ سراسر بے بنیاد ہے، بلکہ آدم سے تو خطا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ آدم سے تو بھول گیا، فنسی آدم بھول گیا۔ بھول کیسے ہوا؟ جب قرآن میں ہم وہاں پہنچیں گے، کیونکہ اب یہاں پر ہم تفسیر تو بیان نہیں کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو فتلقى آدم، تو آدم نے پھر حاصل کیا، کیا حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آدم نے کیا حاصل کیا؟ آدم من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فتلقى پھر حاصل کیا آدم نے اپنے رب کی طرف سے کیا؟ کلمات، کچھ کلمے، فتاب علیہ، تو ان کلموں کے ذریعے سے پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کی۔ تو فتلقى کا ایک مطلب تو یہ ہوا حاصل کیا، اور ایک کا یہ کہ القاء کیا گیا، یعنی اللہ نے آدم پر القاء کیا کہ آدم اب تم مجھ سے ان کلمات سے معافی مانگو۔ من ربہ، من رب طرف سے، رب ہی اپنے رب، یعنی ہی کا جو مرجع ہے وہ رب کی طرف ہے۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، کلمات تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ کے لیے، کلموں کے لیے۔ فتاب یعنی اس نے معافی مانگی، کس؟ علیہ، اپنے رب سے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے ان کلموں سے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ مانگی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس کو غلطی نہیں کیا، لیکن آدم علیہ السلام جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک قانون توڑا ہے۔ اب اس کو اللہ غلطی نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آدم کو غلطی محسوس ہو رہی ہے، ہی از گلٹی فیلنگ۔ ان کی گلٹی فیلنگ کو اوورکم کرنے کے لیے اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کو خود کلمات سے۔ اچھا، شیطان نے بھی ایک عمل کیا تھا، لیکن اس میں گلٹی فیلنگ نہیں تھی، اس نے تو گناہ کیا تھا۔ آدم سے تو بھول ہوئی ہے، اس نے تو گناہ کیا تھا اور گناہ پہ مصر ہوا، اصرار کیا، اس لیے اللہ نے اس پہ رحم نہیں کیا۔ لیکن آدم نے تو غلطی کی، لیکن وہ گناہ نہیں تھا، وہ نسیان تھا، لیکن اللہ کی رحمت کو جوش آئے اور اللہ نے آدم کو خود سکھایا کہ یوں مجھ سے توبہ کرو، میں قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو ہے، انہو، بے شک وہی ہوا تو ہے جو کیا کرتا ہے؟ التواب، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں، الرحیم بھی ہے، ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔